مسرت و شادمانی کی کھڑی میں ایک خطرناک پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ تقریباً 20 سالوں کی طویل خدمات کے بعد ہمارے ادارے کی انتہائی مدبر و تنظیم مختار اور ماہر حقوق مختار حضرت شیخ حضرت مولانا اسی 21 مارچ کو اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو رہے ہیں یا گورنمنٹ کے زبان کے ریٹائرمنٹ انتہا ہو رہا ہے۔ دارالعلوم اسلام نے مولانا کی خدمت میں مثال کا بندرانہ پیش کیا ہے جو لفافوں کو بند ہے مولانا کے لیے جو دعوت اسٹیل ہے جو بھی ہے جو ہم سے بہت کوئی ہم کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں در قبول عزت رہے عزت شرف، لیکن دکھ اس بات کا ہے، غم اس بات کا ہے کہ ادارہ ایک اپنے بہت بڑے محسن سے، بڑے بےغور قابل سے، ایک بڑے ماہر فنون استاد سے محروم ہو رہا ہے۔ لیکن ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی عمر میں برکت دے، آپ کے علم سے قوم کو اور زیادہ سے زیادہ استفادہ کی توفیق دے۔ آپ جہاں بھی رہیں کتاب و سنت سے جڑے رہیں، ہماری محبتیں، ہماری خواہشات، ہماری دعائیں پہلے بھی ساتھ تھیں، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ کے مستقبل میں جب آپ سے دوست ہو کر کے اپنے کام میں ہوں گے یا دین کے کسی کام میں ہوں گے تو انشاءاللہ دارالعلوم ہمیشہ آپ کو یاد رکھے گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے دارالعلوم کا اساتذہ کو اور طلباء کو اپنی دعاؤں میں اور اپنی محبتوں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ میرے پاس وقت کی بہت کمی ہے، مگر بڑے ہی عاجزانہ طور پر یہ تحفہ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور میں گزارش کرتا ہوں جامعہ شیخ مولانا صاحب سے جو حدیث کا نظرانہ ہم لوگوں کی مولانا کے لیے ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا دیں، یہ رفظ سے پوری ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ 2-3 منٹ کے لیے میں مولانا کے تاثرات اور ان کے جذبات کو جاننے کے لیے ان کے حوالے کرتا ہوں، اور جو شیخ مولانا صاحب کی ان کے تاثرات کے بعد پھر ہمارے حضرت شیخ مولانا ابراہیم صاحب رحمانی حفظہ اللہ یہ دعائیں کرنات ہوں گے، ان کا بھی برسات ہو جائے گی، ہمیں بات کے پروگرام مکمل ہو جائے گی۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ معزز علماء کرام، محترم اساتذہ، عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس مہینے کی 29 تاریخ میں پوری طرح سے سبکدوش ہو جاؤں گا۔ ایک طویل مدت آپ کے درمیان گزارا، ہمارے آپ سے تعلقات ہو سکتا ہے کبھی آپ کی حضور و غیبت میں یا رائے اور نظریے کے اختلاف کی وجہ سے کبھی کوئی بات نہیں ہو۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر کسی کو میری زبان سے یا کسی سلوک سے تکلیف ہوئی تو دل سے معاف کریں۔ میں نے سمجھتا اور کبھی میں نے محسوس کیا میرے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی یا بدسلوکی کی ہو، اور نہ ہی میرے دل میں کسی کے تئیں کبھی
کوئی میل اور کبھی کوئی کینہ رہا. یہ آپ کی محبتوں اور عنایتوں کا بار میرے اوپر ہے. اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. میں اپنے ان احباب سے جلد ہی رخصت ہو جاؤں گا. کئی سالوں کے بعد طلبا کی یہ انجمن ہوئی اور تھوڑی سی کوشش کی گئی. کبھی کبھی طلبا کی کارکردگی سے مایوسی سی محسوس ہوتی تھی، لیکن آج کی کارکردگی نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر تھوڑی توجہ دی جائے تو ان معصوم طلبا میں بڑی صلاحیتیں ہیں. انہی میں سے بڑے بڑے خطیب، مفسر، محدث، ارشاد پرداز، مصلح امت اور ریفارمر پیدا ہوتے ہیں. اگر دیانتداری سے وابستہ خلوص کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کی کوشش کی جائے تو ان میں سے بڑی صلاحیت کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. علامہ اقبال نے ایک شعر میں ان کی بات ہم کو سمجھائی ہے: نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہا. تو اگر ہم واقعتاً خلوص کے ساتھ کسی بھی، چاہے چھوٹے بچے کو ہو چاہے بڑے بچے کو، اگر ہم تعلیمی تربیت کی طرف توجہ دیں تو یہ اس میں بڑے نامور لوگ پیدا ہوں گے، خطیب لوگ پیدا ہوں گے، مدرس پیدا ہوں گے، مصلح اور رہبر قوم پیدا ہو سکتے ہیں. بہرحال کچھ زیادہ نہ کر کے میں اپنے تمام احباب سے، طلبا سے رخصت ہونا چاہوں گا. اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان بڑی شفقت اور محبت سے کچھ جملے دعائیہ آپ نے کہے تھے، ان جملوں پر ختم کرنا چاہوں گا. عربی میں نہیں، سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں. ہم اپنے کو بھی شامل کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، بزرگ اساتذہ ہیں، یہ ہمیں دعائیں دیں گے انشاءاللہ. لیکن اللہ کے نبی کے الفاظ کو برکت سمجھتے ہوئے میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی آنکھوں کو نور، دل کو سرور، روح کو رواح، ایمان کو ایقان سے بھرپور معمور نور و نارا نور کرے. السلام علیکم.